بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا شوہر ساجد صاحب کے گھر میں برسوں سے کام کیا کرتے تھے۔ ساجد صاحب بہت نیک اور ہمدرد آدمی تھے، اسی لیے تو میں اور فرید بیگم صاحبہ کے گزر جانے کے بعد بھی یہاں کام کیا کرتے تھے۔ فرید بنگلے کی چوکیداری کیا کرتا تھا اور میں کچن سنبھالا کرتی۔ ہمارا چھوٹا سا کمرہ کچن کے بالکل سامنے والا تھا۔ ساجد صاحب کا کمرہ کچن سے کافی دور تھا، اسی لیے شکیلہ بے فکر ہو کر سو جایا کرتی تھی کیونکہ فرید گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا ہوتا۔ صاحب اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ رات کے تیسرے پہر پیاس کے مارے شکیلہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو کچن میں کھڑکے کی آواز سن کر چونک گئی تھی۔ پوری آنکھیں کھول کر غور سے دیکھا تو صاحب فریزر کھولے کھڑے تھے۔ صاحب اس وقت بھی مجھے کسی کام پر لگا دیں گے، اس سے اچھا ہے میں جاتی ہی نہیں۔ شکیلہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دن بعد پھر سے اس کی آنکھ کھلی تو صاحب پھر فریزر سے برف نکال کر ایک بڑے سے برتن میں رکھ رہے تھے۔ شکیلہ کو حیرانی تو بہت ہوئی لیکن نظر انداز کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا، جب بھی شکیلہ کی آنکھ کھلتی ساجد صاحب فریزر کھول کر کھڑے ہوتے اور برتن میں برف جمع کر رہے ہوتے۔ اس نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے دماغ میں کچھ غلط ہے کا سگنل بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اسی لیے اس نے فرید سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرید، بھلا صاحب جی کو آدھی رات کو برف کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی ایک دن نہیں، ہر روز ہی ڈھیروں برف اپنے کمرے میں لے کر جاتے ہیں، نہ جانے آدھی رات کو ایسا کیا کرتے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم یہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور واپس گاؤں چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن شکیلہ نے شوہر کو رات والے واقعے کا بتا کر شک کا اظہار کیا تو وہ غصہ کرنے لگا۔ ہم یہاں کام کرتے ہیں، صاحب نہیں، اسی لیے تم اپنے کام سے کام رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرید کے مطابق شکیلہ ایک شک کی عورت تھی، شکی بھی اتنی کہ رسی کو سام بنا کر پیش کیا کرتی تھی، اسی لیے فرید اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا۔ اچھا، اگر تم یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم پتہ تو لگاؤ کہ صاحب اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کرتے ہیں، تاکہ میری تسلی ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں، ورنہ تو میں صاحب کی ان عجیب و غریب حرکتوں سے اس قدر الجھی رہتی ہوں کہ مجھے صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی۔ نیند سے مجبور ہو کر آنکھیں بند کر بھی لوں تو بھی میرا ذہن جاگتا رہتا ہے۔ شکیلہ نے شوہر کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن فرید کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے شکیلہ کو اچھا خاصا ڈانٹا اور گیٹ پر اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا گیا۔ شکیلہ کروٹ لے کر دوبارہ سے لیٹ گئی، وہ کچن کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان عجیب باتوں نے اس کا سکون خراب کر رکھا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے صاحب کو ہر روز ڈھیروں برف کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو غلط ہے، لیکن کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ شکیلہ برف کے بارے میں سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کیا مجھے صاحب سے خود اس بارے میں بات کر لینی چاہیے؟ شکیلہ نے آنکھیں موندتے ہوئے خود سے سوال کیا تو اگلے ہی پل اس کے دماغ نے انکار کا پروانہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نہیں، میں نے اگر صاحب سے پوچھا تو وہ بہت غصہ ہوں گے اور فرید کو شکایت بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طرح مجھے دونوں کی ڈانٹ پھٹکار نہیں سننی ہے، مجھے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ شکیلہ ابھی اس سوچ میں گم تھی کہ کچن سے آتی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو صاحب فریزر کھول کر کھڑے تھے۔ اس نے اندھیرے میں وال کلاک کو گھور کر دیکھا، گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کچن میں غور سے دیکھنے لگی۔ شاید صاحب کوئی ایسی حرکت کریں جس سے کچھ پتہ چل سکے، کیونکہ صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ شکیلہ کو یقین تھا کہ دوسری طرف ضرور فرید ہی ہوگا۔ ساجد صاحب نے فون جیب میں رکھ کر شکیلہ کے کمرے کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا، شکیلہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ جاؤ آرام کرو، صبح مجھے کام سے جانا ہے، 7 بجے تک ناشتہ تیار کر لے دینا۔ مجھے ٹھنڈے پانی کی طلب ہو رہی تھی اسی لیے میں کچن چلا آیا۔ رات کی خاموشی میں ساجد صاحب کی آواز گونجی تو وہ ایک دم ڈر گئی۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو حیران ہونے لگیں کہ دروازے کے پیچھے ساجد صاحب نے اسے کیسے دیکھ لیا۔ یہی سوچتی سوچتی وہ واپس اپنے بستر تک چلی آئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے یہاں گھٹن محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن فرید کی ضد کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکی۔ فرید کسی بھی قیمت پہ گاؤں واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر فرید گاؤں جانا نہیں چاہتا تو میں اسے کہوں گی کہ چند دن کے لیے مجھے گاؤں جانے دے، اگر یہاں یہی سب کچھ چلتا رہا تو میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گی۔ شکیلہ یہ سوچ کر بے فکری سے سو گئی۔ صبح 7 بجے ناشتہ تیار کرنے کے بعد وہ صاحب کو بلانے آئی تو دروازہ کھلا دیکھ کر خوش ہو گئی، ورنہ ساجد صاحب ہمیشہ دروازہ لگا کے رکھا کرتے تھے۔ اگر انہیں کھانے کے لیے یا پھر کسی بھی کام کے لیے بلانا ہوتا تو بس ایک بار دروازہ بجانے کی اجازت تھی۔ گھر سے باہر جاتے وقت وہ 2 لاک لگا کے جاتے تھے۔
شکیلہ جلدی جلدی کمرے کی طرف گئی، وہاں جا کر کچھ ڈھونڈنا چاہا مگر اسے کچھ چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک پیچھے سے ساجد صاحب کی آواز آئی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اسی لیے میں آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ شکیلہ دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے پلٹی اور ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اگلی بار کوئی ایسی غلطی ہوئی تو میں فرید کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور تم دونوں کو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں گا۔ اب تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دوبارہ مجھے بلانے کے بہانے میری جاسوسی کرنے یہاں مت آنا۔ اپنے کام سے کام رکھو گی تو فائدے میں رہو گی، ساجد صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ فرید اگر مان جاتا تو ہم کب سے گاؤں چلے گئے ہوتے، لیکن اس پہ تو صاحب سے وفاداری نبھانے کا بھوت سوار ہے۔ جب ہمیں بھی صاحب کے چکروں میں حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی نا، تب فرید کے ہوش ٹھکانے لگیں گے۔ شکیلہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کی ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے خیال اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے آیا تھا اور وہ ایک دم خوش ہوگی۔ پورا دن شکیلہ خود کو ہمت دیتی رہی کیونکہ اس کام میں اچھا خاصا رزق تھا، لیکن وہ اپنی الجھن مٹانے کے لیے ہر رزق لینے کے لیے تیار تھی۔ رات کو جب ساجد صاحب سونے اور فرید اپنی ڈیوٹی کرنے چلا گیا تو شکیلہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ساجد صاحب کے کمرے سے پہلے والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے ساجد صاحب کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ شکیلہ نے دن میں ہی چوری چھپے اس کمرے کا تالا کھول دیا تھا۔ رات کو جب ساجد صاحب برف لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، شکیلہ بھی دبے پاؤں ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے میں برف تو کیا، ساجد صاحب کا بھی نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ اس نے ابھی ساجد صاحب کو کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ شکیلہ نے محسوس کیا کہ کمرے میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ساجد صاحب اور فرید پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے صاحب کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی، ماتھے پر بہتا پسینہ پونجھتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خوف کے مارے وہ سانس بھی بہت سوچ کر لے رہی تھی۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم اٹھی۔ اندھیرے میں محسوس ہوتا وجود اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر فرید سے صاف لفظوں میں اس معاملے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کروں گی۔ اگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی اور کبھی اس خوفناک گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ فرید ضرور ساجد صاحب کے ساتھ مل کر یہ سب کر رہا ہے کیونکہ ساجد صاحب فرید پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ فرید کو بھی صاحب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ فرید کو اس کی نوکری سے بہت اچھی نوکریوں کی آفر ہوئی، لیکن وہ ساجد صاحب کو چھوڑ کر جانے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ شکیلہ شوہر پرست اور سادہ مزاج عورت تھی، اس لیے جو فرید کہہ دیتا وہ بغیر کوئی بحث کیے مان لیا کرتی تھی۔ فرید بھی اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا، لیکن جب کبھی وہ ساجد صاحب کے خلاف بولتی وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا اور اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتا۔ اگلے دن اسے فرید کی جیب سے ہزاروں روپے ملے تو وہ نئے سرے سے الجھنے لگی۔ اس کا مطلب میرا شک ٹھیک تھا کہ فرید بھی ساجد صاحب کے ساتھ ملوث ہے۔ میں فرید کو کہہ دوں گی کہ مجھے روکھی سوکھی روٹی کھانا منظور ہے، اس لیے واپس گاؤں چلیں۔ اسے شہر کی آزاد زندگی اور فرمانبرداری بیوی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ اگر اس نے شہر کی زندگی کو چنا تو ساری زندگی میرا منہ دیکھنے کے لیے ترسے گا۔ شکیلہ اونچی آواز میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ شکیلہ، اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا ہے۔ انڈیا کے ڈرامے کم دیکھا کرو اور کام پر دھیان دیا کرو، ورنہ میں تمہاری شکایت فرید سے کروں گا۔ میں تمہاری یہ ساری اونٹ پٹانگ حرکتیں صرف فرید کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ فرید میرا اتنا وفادار نہ ہوتا تو میں کب سے تم دونوں کو فارغ کر دیتا۔ خود سے باتیں کرتی شکیلہ صاحب کی آواز پہ کسی چڑیا کی مانند خوف زدہ ہوگی اور خوف زدہ نظروں سے خالی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساجد صاحب اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ ساری رات اس کی کھلی آنکھوں میں گزری، وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی صاحب کا خالی کمرہ اور کبھی کسی کے کمرے میں موجود ہونے کا منظر لہرانے لگتا۔ اس دن کمرے میں کون تھا، فرید یا پھر صاحب؟ جو بھی، میں ہار نہیں مانوں گی، ان کے راز سے پردہ ضرور میں اٹھا کر رہوں گی۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ بے دلی سے کچن میں چلی آئے اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ رات ساجد صاحب نے حلوہ پوری بنانے کا کہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اتنی مشقت کرو اور رات بھر ڈرتے ڈرتے گزار دو، اس سے زندگی سے بہتر تو گاؤں کی زندگی تھی۔ کتنا سکون و تحفظ ہوا کرتا تھا کچی دیواروں میں، اور ان رنگ زدہ دیواروں سے خون کی بدبو آنے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں فرید کا دل بیوی کے لیے اتنا عجیب سا ہو گیا ہے، وہ تو بالکل ہی مجھ سے لاپرواہ ہو گیا ہے۔ شکیلہ پوریوں کے لیے آٹا گوندتی جا رہی تھی اور خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔
کھڑکے کی آواز پر اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا تو فرید کو کھڑا دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ صاحب کے ساتھ والے کمرے کا تالا کس نے کھولا تھا؟ تم جانتی ہو نا کہ صاحب کو اپنے گھر اور معاملات میں بلا وجہ کی دخل اندازی پسند نہیں۔ تم آخر کب تک اپنے شک کی غلام بنی رہو گی؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ ہر کسی پر شک کرنا بند کر دو اور تمیز سے رہنا سیکھو۔ یہ گاؤں نہیں ہے، شہر ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تم شہری زندگی کے تقاضے نہیں سیکھ سکی۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں تمہیں آخری بار پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جس طریقے سے سمجھاؤں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ فرید اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نئے سرے سے باتیں کرنے لگی خود سے۔ جب سے رحیلہ بی بی کا انتقال ہوا تھا اسے اس گھر میں رہنا خوفزدہ کیا کرتا تھا۔ صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں اس کا خوف کم نہیں ہونے دیا کرتی تھی۔ اوپر سے جب سے اسے فرید کے ملوث ہونے کا یقین ہوا تھا وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسی لیے وہ فرید سے ناراض ہو کر گاؤں آ گئی۔ گاؤں آنے کے بعد فرید نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا اور وہ بھی اسے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی سوچتی کہ فرید بھی ساجد صاحب کے جرم میں شریک ہے تو فرید پر کئی گنا زیادہ اسے غصہ آنے لگتا۔ وہ واپس شہر نہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر فرید نے اسے بسانا ہے تو گاؤں آ کر رہے، وہ شہر نہیں جائے گی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن اچانک اس نے سوچا کہ اسے ساجد صاحب کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے واپس شہر جانا چاہیے۔ اگر وہ واپس نہ گئی تو ساجد صاحب سب کچھ بہت آرام سے کرتے رہیں گے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے فرید کو فون میں لایا اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ فرید نے اسے آئندہ ساجد صاحب کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کرنے کی شرط پر معاف کر دیا اور اسے آ کر لے گیا۔ ساجد صاحب کے گھر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ صاحب اب بھی رات کے تیسرے پہر کچن میں پہنچے ہوتے اور برف جمع کر کے کمرے میں چلے جاتے۔ اب شکیلہ نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک ڈرتی رہے گی صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ صاحب کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے، لیکن ابھی فی الحال وہ خاموشی سے گھر کے کام نپٹاتی رہتی، کیونکہ اگر اس نے ابھی کوئی قدم اٹھایا تو فرید اسے پھر سے گاؤں چھوڑ آتا۔ اسی لیے اس نے سوچ سمجھ کر کچھ کرنے کا سوچا اور ساجد صاحب اور فرید پر نظر رکھنے لگی۔ بظاہر تو سب نارمل ہی رہا کرتے تھے، صبح اٹھتے، ناشتہ کرتے اور آفس چلے جاتے۔ فرید بھی نارمل ہی تھا، لیکن بس رات کو برف لے جانے والی حرکتیں اسی طرح جاری تھی۔ وہ اپنے کمرے کے آس پاس بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ غلطی کر دے تو بس پھر وہ غصے سے آگ بھگولا ہو جایا کرتے تھے۔ شکیلہ، اس بار بہت دن لگائے ہیں تم نے واپس آنے میں۔ تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے مجھے بہت یاد آیا کرتے تھے۔ میں تو فرید کو کب سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں جا کر لے آئے۔ رات کے کھانے پر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت اپنائیت سے کہا، لیکن شکیلہ کو یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ اس دن کا کوئی منظر بھولی نہیں تھی، اور ویسے بھی ساجد صاحب کی وجہ سے فرید بھی مجرم بن گیا تھا۔ وہ فرید کی جو اس پر جان چھڑکا کرتا تھا اب اس سے بیزار رہنے لگا تھا۔ صاحب جی، اماں کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے کچھ زیادہ دن رہنا پڑا۔ آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گئی ہوں نا، ہر روز مزیدار کھانے بناؤں گی۔ شکیلہ نے دانت کھچکھچاتے ہوئے بظاہر آرام سے جواب دیا۔ ساجد صاحب اسبات میں سر ہلا کر کھانے میں مگن ہو گئے۔ وہ ویسے بھی کم ہی بولا کرتے تھے۔ فرید مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرید کو اس کا رویہ بہت خوشی دے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شکیلہ سب کچھ بھول کر واپس آئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شکیلہ کیا کرنے والی ہے۔ شکیلہ مسلسل مسکرائے جا رہی ہے کیونکہ وہ صاحب کا راز جاننے کا حل سوچ چکی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور شکیلہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج شکیلہ کو صاحب سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنا دل مضبوط کر چکی تھی۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اگر ایسے ہی ڈرتی رہی تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ شکیلہ گہری نیند میں تھی جب اچانک دروازے بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے اس معاملے کی سمجھ آئی وہ مسکرانے لگی۔ اس نے دوپٹہ اوڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اس کی توقع کے عین مطابق صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ صاحب، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس وقت آپ دروازے کیوں پیٹ رہے ہیں؟ شکیلہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر ساجد صاحب بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف آئے۔ وہ اس وقت انتہائی پریشان لگ رہے تھے۔ صاحب کو پریشان دیکھ کر شکیلہ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ شکیلہ، تم نے راہ برف جمنے کے لیے نہیں رکھی تھی کیا؟ فریزر خالی پڑا ہے، تم اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری بے وقوفی میرا سارا کام خراب کر دے گی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ فریزر سے برف ختم نہ ہونے دینا۔ ساجد صاحب اضطراری انداز میں بولتے جا رہے تھے اور اس کا دل خوشی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب جو ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سارا فریزر برف سے خالی کر دیا تھا۔ وہ صاحب، میں بھول گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، میں رات کو سونے سے پہلے فریزر چیک کر لیا کروں گی۔ شکیلہ نے خوفزدہ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔
ساجد صاحب نے اس کی بات سنی، انسنی کرتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ شکیلہ صاحب کو گھبرایا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کا تیر سیدھا نشانے پہ لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تیر واپس اس کی طرف پلٹنے والا تھا۔ صاحب نے فرید کو بلایا اور غصے سے اونچا اونچا بولنے لگا۔ فرید سر جھکائے صاحب کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ شکیلہ کو کچا چبا جائے۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ صاحب نے اس پر کبھی اس طرح غصہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی تھی۔ آج شکیلہ کی وجہ سے اسے بے عزت ہونا پڑا تھا۔ ساجد صاحب غصے میں بول کر ہامتے کامتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور فرید بازو سے پکڑ کر شکیلہ کو کمرے کی طرف لے آیا۔ شکیلہ نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو فرید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ وہ حیرانی سے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرید اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، فرید نے اسے زوردار دھکا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ چارپائی پر اونھی لیٹی زار و قطار ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک روتی رہی، لیکن فرید آیا اور اسے پوچھے بغیر ہی چلا گیا۔ شکیلہ جب صبح کے وقت صاحب کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے اس دن والی ناگوار بدبو سی محسوس ہوئی، لیکن وہ سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ اگلے کئی دن ہر طرف خاموشی چھائی رہی، کیونکہ اسے گھر میں رہنے والے تینوں مکین ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے۔ فرید نے ہاتھ پیر جوڑ کر ساجد صاحب کو منا لیا تھا۔ دیکھو فرید، میں تمہاری وجہ سے شکیلہ کو معاف کر رہا ہوں۔ اگر اس نے آئندہ کوئی ایسی حرکت کی تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گا، لیکن تم یہ یاد رکھنا، اس نوکری جیسی نوکری تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہاں تم لوگوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنی مرضی سے رہتے ہو، کسی بات سے تم کو منع نہیں کرتا۔ میری بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو۔ ساجد صاحب کے کہنے پر فرید نے شکیلہ کی طرف سے معافی مانگی اور آئندہ کسی شکایت کے نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی، تو ساجد صاحب کا موڈ کچھ بہتر ہو گیا۔ لیکن اس دن کے بعد شکیلہ کو ساجد صاحب نے مخاطب کیا اور نہ فرید نے، نہ ہی اس کے ساتھ بولنا گوارا کیا۔ وہ رو دھو کر خود ہی گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ وہ چاہتی تو اسی دن گاؤں واپس چلی جاتی، لیکن وہ ساجد صاحب اور فرید کو سزا دلوائے بغیر گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ تیز دماغ سے ہر روز ایک نیا منصوبہ بناتی اور خود ہی رد کیا کرتی، کیونکہ اب کی بار وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ساجد صاحب بچ نہ سکے۔ اسے صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ساجد صاحب کے کمرے کی تلاشی کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ ساجد صاحب آفس جاتے تو فرید ان کے کمرے کی رکھوالی کرنے بیٹھ جاتا۔ فرید کسی بھی صورت صاحب کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ شکیلہ کی ہر بات پر وہ غصہ کرنے لگتا، اس لیے اب وہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ اب وہ فرید کے سامنے بھی اپنے شک کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے فرید کی ناراضگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فرید بھی ساجد صاحب کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرید کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اگر بات صرف شہر میں رہنے کی تھی تو 1000 نوکریاں مل سکتی تھیں، لیکن اسے نوکری کے بجائے ساجد صاحب کے رہنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ساجد صاحب کا وہی معمول تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ شکیلہ کو خاموش دیکھ کر وہ بھی پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہے گی، جب پولیس کے جوتے پڑیں گے تب عقل ٹھکانے آئے گی۔ صاحب کو کچن میں جاتے دیکھ کر وہ بڑبڑائی، اچانک وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ پولیس کے جوتے، اس نے اپنی بات دہرائی۔ یہ خیال بھی مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے، پولیس کو صاحب کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں بتانا چاہیے، وہ خود ہی سب کچھ اگلوا لیں گے۔ میں یوں ہی اتنے دن سے جاسوس بننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ اس نے جوش سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور خود کو داد دی۔ اگلے دن اس نے پولیس کو فون ملایا اور ساری حقیقت بتا دی۔ پولیس نے ایڈریس پوچھا اور اسے تحفظ دینے کی یقین دہانی کروا کے فون بند کر دیا۔ شکیلہ ایک بار خود کو داد دے کر کاموں میں لگ گئی۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ تینوں رات کا کھانا کھا رہی تھی کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ فرید دیکھنے گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ پولیس کے اہلکار تھے۔ انہوں نے گھر کا سرچ وارنٹ دکھاتے ہوئے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ ساجد صاحب بوکھلائے ہوئے ایک اہلکار کے پیچھے گئے۔ وہ ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو سب پولیس والے لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ بی بی، آپ کو کس وجہ سے ان دونوں پر شک ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے، کیونکہ ان کے کمرے سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ پولیس والے کی بات سن کر فرید اور ساجد صاحب حیرانی سے شکیلہ کی طرف دیکھنے لگے۔ شکیلہ نے ان دونوں کو حیران نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے برف والی بات بتائی، اور یہ بھی کہ ساجد صاحب کے کمرے سے عجیب طرح کی بدبو بھی آتی ہے۔ اچانک ایک پولیس اہلکار ساجد صاحب کے کمرے سے بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب جی، ساجد صاحب کے کمرے میں جو قداور پینٹنگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک دروازہ ہے اور وہاں سے عجیب طرح کی بدبو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی لاش کو رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر انسپکٹر صاحب اور ان کے ساتھی کمرے کی طرف بھاگے۔ ساجد صاحب دل تھام کر کرسی پر بیٹھ گئے اور فرید انہیں تسلی دینے لگا۔ اچانک ساجد صاحب اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ فرید بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں موجود تہخانے میں ایک لاش کو برف لگا کر رکھا گیا تھا۔ لاش بہت پرانی لگ رہی تھی، اسی لیے برف لگانے کے باوجود بھی تہخانے میں بدبو پھیلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شکیلہ کی چیخ نکل گئی۔ انسپکٹر صاحب نے لاش کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی اور پوسٹ مارٹم کے لیے جانے کا حکم دیا۔
آپ میری بیوی کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ اگر آپ میری بیوی کو یہاں سے لے کر گئے تو میں آپ کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔ لاش کو لے جانے کا سن کر ساجد صاحب پاگلوں کی طرح چیخنے لگے۔ خاموش، اگر اب شور کیا تو اسی وقت تھانے لے جاؤں گا۔ انسپکٹر الیاس کے کہنے پر ساجد صاحب سہم کر خاموش ہو گئے۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ لاش کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ الیاس صاحب نے پوچھا تو ساجد صاحب نے ایک لمبا سا سانس لیا اور کہنے لگے کہ انسپکٹر صاحب، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں ایک ہی دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ہم ایک دوسرے کی ہر کہی بات پوری کرنا فرض سمجھا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مذاق میں مجھے کہا کہ اگر مجھے اس سے محبت ہے تو مرنے کے بعد بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ میں اس کی بات سن کر بہت ہنسا اور اسے بتایا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کام میں فرید نے میری بھرپور مدد کی۔ پہلے تو فرید نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر منہ مانگے پیسے ملنے کا سن کر وہ مان گیا۔ لاش خراب نہ ہو، فرید نے اس کا سارا انتظام کر دیا تھا۔ میں ہر روز اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنے لگا۔ فرید میں ایک اچھی بات تھی کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ لاش کو تر و تازہ رکھنے کے لیے میں روز رات کے وقت لاش کے ارد گرد برف لگا دیا کرتا تھا۔ یہی دیکھ کر شکیلہ کو مجھ پر شک ہوا۔ شکیلہ کے شک سے میں انجان نہیں تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں فرید کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ساجد صاحب، لاش کی تدفین نہ کرنے کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس غلط کام میں آپ کا ساتھ دینے پر فرید کو بھی آپ کو میت کی تدفین نہ کرنے کے جرم میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ 2 پولیس اہلکار لاش کو لے کر جا چکے تھے۔ باقی 2 اہلکاروں کو انسپکٹر الیاس نے ساجد اور فرید کو لے جانے کا حکم دیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ انسپکٹر صاحب، ایک اور بات بتانی تھی آپ کو۔ ساجد صاحب کو بیگم صاحبہ کے دورے پڑنے لگے تھے۔ انسپکٹر صاحب، ایک اور بات بتانی تھی آپ کو۔ ساجد صاحب کو بیگم صاحبہ کے بعد دورے پڑنے لگے تھے۔ ان کا علاج ابھی تک چل رہا ہے، اس سے شاید ان کی سزا میں کمی ہو سکے۔ شکیلہ کے بات سن کر انسپکٹر الیاس نے اسبات میں سر ہلایا اور چلے گئے۔ شکیلہ کے بار بار پوچھنے پر بھی فرید نے یہ راز اسے نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ اسے بتا دیتا تو وہ ضرور اسے سمجھاتی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن فرید تو پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے سے وہ خاموش تھی تو فرید شکر کر رہا تھا کہ اس کو عقل آ گئی، اور اب فرید سوچ رہا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ شکیلہ کی خاموشی طوفان لے کر آئے گی تو ہاتھ جوڑ کر شکیلہ کو گاؤں چھوڑ کر آتا، خود بھی اس کے ساتھ چلا جاتا۔ کم سے کم ساجد صاحب اور اسے اس طرح سب ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ وہ ابھی اپنی غلطیوں کو پوری طرح محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ساجد صاحب تو ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو کر یہ جرم کر بیٹھے تھے، لیکن فرید نے پیسوں کی لالچ میں اس جرم میں حصہ ڈالا تھا، اس لیے اصل غلطی فرید کی تھی۔ ہر جگہ پیسے کو اہمیت دینے والے اپنے ارد گرد ہونے والے جرائم کو طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں روکتے، بلکہ خود بھی اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔